الدرس في النعم الإلهية والتحذير عن فتنة الأموال والأولاد. سورة الانفال، تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم. اللہ اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے ان پہ نعمتیں کی، جو احسان فرمائے. حیث کانوا قلیلین فکثرہم ومستضعفین خائفین فقواہم ونصرہم. وہ تھوڑے تھے ابتدا میں، پھر اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا. کمزور تھے، ڈرنے والے تھے، پھر اللہ نے قوت دی، طاقت دی، مدد فرمائی. وَفُقَرَاءُ آلَةً فَرَزَقَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَاسْتَشْكَرَهُم. وہ بالکل فقیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا مال کے اعتبار سے، پھر اللہ نے ان کو اپنے حلال چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. فَأَطَاعُوا وَامْتَثَلُوا جَمِيعَ مَا أَمَرَهُمْ. انہوں نے بھی پوری اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر جو ہیں ان کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، ادا کیا. وَهَذَا كَانَ حَالُ الْمُؤْمِنِينَ حَالَ مُقَامِهِمْ بِمَكَّةَ قَلِيلِينَ مُسْتَخْفِينَ مُزْدَهِدِينَ يَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَهُمُ النَّاسُ. یہ مومنوں کا حال تھا ابتدا کے اندر، مکی زندگی کے اندر، کہ بالکل چھپے ہوئے تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ ان کو اٹھا نہ لیں. من سائر بلاد اللہ من مشرک ومجوسی ورومی کلہم اعداء لہم لقلتہم وعدم قوتہم. وہ ڈرتے تھے کہ مشرک بھی ہمارے دشمن ہیں، مجوسی بھی ہیں، روم بھی ہیں، یہ سب ہمارے دشمن ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس قلت ہے، عدد بھی قلیل ہے، قوت بھی نہیں ہے، لشکر بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبَهُمْ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ. یہی ان کی کیفیت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو اجازت دی کہ تم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرو. فآواہم الیہا، مدینے میں ٹھکانہ دیا. وقید لہم اہلہا، ایسے لوگوں کو اللہ نے ان کی معاونت پہ کھڑا کیا جن نے ان کو پناہ دی. والنصر، اور مدد کی. یوم بدر وغیرہ، بدر کے دن بھی اور اس کے علاوہ ہر مقام پر. وَوَاسُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَبَذَلُوا مَهْجَهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. انہوں نے اپنے مالوں سے بھی مہاجرین کی مدد فرمائی، اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں انہوں نے خرچ کیا. قال قتادہ بن دعامة السدوسی
رحمہ اللہ تعالی فی قولہ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض قال كان هذا الحي من العرب اذل الناس ذلا واشقاهم عيشا واجواه بطونا واعراه جودا وابينه زلالا من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم رضي في النار يؤكلون ولا يأكلون والله ما نالوا قليلا من هذه أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کان ھذا الحی من العرب، یہ قبیلہ عرب کا جو تھا بے انتہا یہ برے حال میں تھے، اور باعتبار معیشت کے بھی برا حال تھا، اور بالکل بھوکے تھے، پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا، اور کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. من عاش منہم عاش شقیًا، جو بھی ان میں تھا وہ شقاوت کی زندگی گزارنے والا، ومن مات منہم، اور جو اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ بھی جہنم بنا. واللہ ما نعلم قبیلا من هذه اہل الارض، ایسا اور کوئی قبیلہ نہیں تھا جو اس قدر ذلیل ہو، کانوا شر منزلا منہم، جو ان سے زیادہ برا ہو. حتی جاء اللہ بالاسلام، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دین اسلام آیا. ومکن به فی البلاد ووسع به فی الرزق وجعلهم به ملوکا علی رکاب الناس. وہ لوگ جو غریب تھے، جو ذلیل تھے، اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، ان کے رزق میں بھی وسعت دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گویا کہ لوگوں کے اوپر بادشاہ بنا دیا. وبالاسلام آتاہ اللہ ما رأیتم فاشکروا اللہ علی نعمہ فإن ربکم منعم یحب الشکر والشکر فی مزید من اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے تم کو کیسی نعمتیں دی، اللہ نے اسلام دیا، اللہ نے محمد مصطفیٰ عطا فرمایا، اللہ نے قرآن دیا، پھر گمراہی سے نکال کے تمہیں ہدایت کا علم بردار بنا دیا. جو خود گمراہ تھے وہ مجسمہ ہدایت بن گئے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو شکر کرتا ہے اللہ اپنی مزید نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. قال عبد الرزاق بن ابی قتادہ الزہری انزلت فی ابی لبابۃ بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلی اللہ بنی قریظہ لینزلوا علی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیات مبارک جو ہیں حضرت عبد الرزاق بن ابی قتادہ فرماتے ہیں کہ ابی لبابہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں. حضور پاک کے صحابی تھے ابی لبابہ، آپ نے ان کو بھیجا کہ بنی قریظہ کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے بعد جاؤ ان کو مشورہ دو کہ بھئی اللہ کے نبی کے حکم پر نکل آؤ، قلعوں سے باہر سرنڈر کر دو. فاستشاروہ فی ذلک واشار علیہم بذلک واشار بیدہ الی حلقہ اذبہ. انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں یہ بتاؤ کہ اگر ہم اتریں بھی تو ہمیں معاف کر دیں گے؟ معاف تو نہیں کریں گے، تمہیں ذبح کریں گے. ثم فضل ابو لبابہ، اس کے بعد ابو لبابہ خیال رکھا ہے میں نے کیا کر دیا، میں نے تو حضور پاک کا راز ظاہر کر دیا ہے. وَلَا أَنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور نے کہا کہ میں نے تو خیانت کی اللہ کے حکم میں. فَحَلَفَ لَا يَذُوقُ ذَوَاقًا حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حلف اٹھا لی کہ میں آج کے بعد کبھی پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک یا میں مر جاؤں یا میری اللہ توبہ قبول فرما دے. وَانْطَلَقَ إِلَىٰ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَرَفَضَ نَفْسَهُ فِي سَاعَةٍ مِّنْهُ
وہاں سے وہ سیدھا مدینہ منورہ گئے اور وہاں جا کے اپنے آپ کو مسجد میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. فَمَكَثَ كَذَلِكَ 9 أَيَّامٍ 9 دن تک اپنے آپ باندھ رکھا. حتیٰ کان یخر مغشیا علیہ من الجہد، وہ سخت بھوک اور پیاس، کبھی کبھی تو کھڑے کھڑے گر جاتے تھے بے ہوش ہو کے. حتیٰ انزل اللہ توبۃ علی رسولہ، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اپنے پیغمبر کو مطلع فرمایا کہ ہم نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے. وجاء الناس یبشرونہ بتوبۃ اللہ علیہ، اب لوگ آئے اس کو مبارک دے رہے ہیں کہ اللہ پاک نے تیری توبہ قبول کر لی. وارادوا ان یحلوہ من الساریۃ فلا یحل منها الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ ہے محبت کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ستون سے، انہوں نے کہا نہیں مجھے قسم ہے اللہ، مجھے آپ نہ چھوڑیں جب تک حضور آ کے نہ چھوڑیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ فحلہ فقال یا رسول اللہ صلی انی كنت رضا خالی من مالی صدقۃ فقال جی کا سلسن صدق بھی. اس کے بعد جب حضور نے چھوڑا تو اس نے کہا حضور میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی تو میں سارا مال جو ہے نا سارا خیرات کرتا ہوں. حضور سارا خیرات نہ کرو بلکہ تیسرا حصہ خیرات کر سکتے ہو، کیونکہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ کوئی آدمی اپنا سارا مال خیرات کر دے اور اپنی اولاد کو اہل و عیال کو بھوکھا چھوڑ جائے. حضرت نے فرمایا بالکل یہ غلط بات ہے کہ ان تترک عائلتک فقراء، کہ ان کو غریب. بالکل اگر تم نے وصیت بھی کرنی ہے خیرات بھی کرنی ہے تو تیسرے حصے سے کر سکتے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ خیرات کرنا ہے یہ بھی زیادہ ہے. یعنی حضور کا منشا تھا کہ زیادہ سے زیادہ چوتھا حصہ خیرات کرو، باقی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤ تاکہ تمہارے وارث جو ہیں تمہارے بعد یہ تو نہیں کہ وہ لوگوں سے خیرات مانگتے پھریں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں بس زیادہ سے زیادہ تم تیسرا حصہ خیرات کرو. وقال ابن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يونس بن الحارث الطائفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال نزلت هذه الآية فی قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ایک قول یہ بھی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہ یہ آیت جو ہے حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ خبردار خیانت نہ کرو. یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ خلیفۃ المسلمین ثالث الخلفاء داماد النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم مدینے میں شہید کر دیا جائے، اس سے بڑی خیانت کیا ہو. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا اس کا سے بھی تعلق ہے. فقال حدثنا قاسم بن بشیر بن معروف قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن المحرم قال لقيت عطاء بن ابي رباح فحدثني قال حدثنا جابر بن الله بن سفيان خرج من مکہ فأتى جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابا سفیان بمکان کذا وکذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا سفیان فی موضع کذا فکذا فاخرجوا الیہ وقتموا فکتب رجل من المنافقین الیہ ان محمدا یریدکم فخذوا حذرکم. اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور کو خبر دی کہ جب ابو سفیان نکلا تو جبریل نے خبر دی کہ یا رسول اللہ ابو سفیان فلاں فلاں مکان پر تقریباً پہنچا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے ابا سفیان فی موضع وقذا فاخرجوا الیہ، یعنی جاؤ اور اس کو پکڑو، وقت اس معاملے کو راز رکھو. لیکن مشکل یہ ہے کہ فقط رجل من المنافقین الیہ ان محمدا یریدکم فخذوہ. لیکن ایک آدمی منافقین میں سے خط لکھ کے اس نے خبر کر دی ان کو کہ اللہ کے پیغمبر تمہیں پکڑنے والے ہیں، تم اپنے آپ کی حفاظت کرو. فانزل اللہ عز وجل لا تخونوا اللہ والرسول فتخونوا ما تبعوا. هذا حدیث غریب جدا. بالکل یہ حدیث جو اس میں غرابت ہے
وفی سند ہی و سیاق ہی نظر، سند میں بھی اعتراض ہے، اس کے سیاق و سباق میں بھی اعتراض ہے۔ اصل یہ قصہ یہ نہیں ہے جو نقل کیا گیا ہے، صحیحین میں جو قصہ ہے بخاری و مسلم میں وہ صحیح ہے۔ وفی الصحیحین کی صد حاتم ابن ابی بلتہ انہ کتب الی قریش یعلمہم بقصد رسول اللہ ایاہم عام الفتح۔ اصل قصہ یہ تھا کہ حضور پاک نے تیاری شروع کر دی تھی مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو حاتم ابن ابی بلتہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابی بھی بدری ہے، اس نے خط لکھا مکے والوں کو بھی اللہ کے پیغمبر تیاری کر رہے ہیں تم سے جنگ لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رسول اللہ کے بعد بعض ابھی اصل کتاب استرجعہ واستحضر حاتبا فاقر بما صنع۔ تو حضور کو اللہ نے خبر دے دی کہ اس طرح حاتب نے خط لکھا ہے اور ان کو اطلاع دے رہا ہے۔ اس میں اختصار ہے، ورنہ ایک حدیث مبارک میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ حاتب ابن ابی بلتہ کی فیملی جو تھی نا وہ مکے میں تھی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کا کوئی معاون، کوئی مددگار، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اور اکیلے بیوی بچے تھے۔ تو حاتب نے یہ سمجھا کہ اگر اللہ نے حضور کے لیے فتح لکھ دی ہے تو کون روک سکتا ہے، لیکن میں مکے والوں کو خط لکھ کے احسان کر دوں تو شاید میرے بیوی بچوں پہ رحم کرے، ان کو واپس بھیج دیں۔ اس بنا پہ وہ خط لکھ بیٹھا۔ ایک عورت تھی اناق، اس نے وہ خط اس عورت کو دیا، یہ طوائف تھی مکے کی، بھوکھی ہو گئی تو مدینے میں گویا کہ خیرات لینے کے لیے آئی۔ تو حاتب ابن ابی طلحہ نے اس کو کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ یہ خط جو ہے تم نے وہاں پہنچانا ہے، اور نے کہا ٹھیک۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی، حضور نے فوراً بلایا حضرت علی کو رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیں کہ جتنی گویا کہ پولیس کے کام تھے نا حضور کے زمانے میں، ان کا ہیڈ جو ہے حضرت علی تھے، یعنی ایسے کوئی مقدمات، کوئی مجرم، کوئی معاملات جو بھی ہوتے حضرت علی کو حکم تھے۔ اور آپ نے حکم دیا کہ جلدی سے اپنے ساتھ کچھ سواروں کو لے لو اور فاتو روضۃ خاخ۔ روضۃ خاخ ایک جگہ کا نام ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، لیکن مدینہ منورہ سے قریب ہے۔ ان بہا زعینۃ، وہاں ایک عورت ہے اونٹنی پہ سوار ہے، معہا کتاب، اس کے پاس ایک خط ہے، اس عورت کو بھی پکڑو اور خط بھی برآمد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سوار لیے اور اس کے بعد تیز رفتار سواریوں سے سفر کیا، تو بالکل عین اسی جگہ پہ وہ عورت اونٹنی میں جاری ہوئی مل رہی جو حضور نے بتلائی تھی نا کہ وہ عورت فلاں مقام پر۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا حلما آگے کتاب، تمہارے پاس کوئی مدینے والے نے خط دیا ہے جو لے کے جا رہی ہو مکہ شریف؟ انہوں نے کہا ایسا بھائی کہ میرے پاس کوئی نہیں خط۔ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، اس کی اونٹنی کو بٹھایا گیا، فَتَّشَ أَسْبَابَهُ وَأَغْرَاضَهُ، اس کے پاس جو سامان تھا سب کی تلاشی لی گئی لیکن وہ خط نہیں ملا۔ تو ساتھیوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ حضرت اگر اس کے پاس خط ہوتا، اس کو پتہ تھوڑا تھا کہ ہم اس کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ کہاں لے جاتی؟ آخر سامان میں ہوتا نا خط۔ تو جب خط نہیں ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیں۔ حضرت علی ناراض ہو کر فرمایا خبر نہیں ہے صادق المصدوق، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے خبر دینے والا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور جن کو اللہ نے جبریل کے ذریعے خبر دی ہے، کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اناق دیکھو بات سنو، تمہارے پاس خط ہے، میری بدنی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے،
تم وہ خط میرے حوالے کرو، واللہ لأجردنک، مجھے خدا کی قسم ہے میں تمہیں ننگا کر کے بھی تلاشی لوں گا، یہ نہ سمجھو کہ میں عورت ہوں۔ اب وہ سمجھ گئی کہ حضرت علی مجھے نہیں معاف کر، تو اس نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، بڑے بال تھے بدبخت کے، اس جوڑے میں اس نے خط کو چھپا کے اوپر بال بنا کے باقاعدہ پھر اوپر سے دوپٹہ دیا ہوا تھا۔ ادھر تو کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا نا کہ بالوں کے اندر بھی خط ہوگا، خط نکلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اس عورت کو بھی، خط کو بھی۔ روایات میں حضور اس عورت کو چھوڑ دو تو لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں سے یہ حرکت کی ہے، اور پھر یہ کافرہ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس سے ہمارا کیا ہے؟ حضور نے حاتم ابن ابی بلتع کو بلایا اور فرمایا کہ حاتم ماذا صنعت، کیا کیا تم نے؟ یہ خط ہے؟ اور کہا یا سر میرا خط میں نے لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ گئے، فرمایا اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت ہے میں اس کی منافق کی گردن اڑا دوں۔ یظہر سر رسول اللہ، حضور کے راز کھولتا ہے۔ حضور ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو بدری، یہ میرا بدر کا ساتھی ہے۔ ان اللہ قد اطلع الى اہل بدر اعملوا ما شئتم وقد غفرت لکم، اللہ ان کو مبارک دے چکے ہیں کہ تم سے جو بھی ہو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا یا رسول اللہ میری یہ مجبوری تھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، میں نے خط لکھا۔ آپ نے فرمایا صدقہ، حاتم نے سچ کہا ہے، اس کو ہم بھی معاف کرتے ہیں، اللہ بھی معاف کرتے ہیں۔ تو ان میں مسائل ملتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطی پر اعتراض کرنے کا ہمیں حق نہیں۔ اللہ کے نبی نے عمر کو حق نہیں دیا، تو آپ کون ہیں کتابیں لکھ کے صحابہ کی غلطیاں نکالیں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جی تاریخ میں جو کچھ ہے، تاریخ میں رحم ہوتی ہے، ہم نے حقائق جمع کی۔ اللہ کے بندے، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو کے ان کی جنت کا وعدہ کر چکے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم صحابہ سے محبت کرو، نہ کہ ان کے عیب شمار کرو۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تین جماعتیں ہیں، ایک سب سے پہلی جماعت تو مہاجرین کی ہے، جو مکے کے ساتھی تھے، مکے میں ایمان لائے، مکے میں اسلام لائے، پھر اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی، حبشے کی ہجرت کی، مدینے کی ہجرت کی۔ سب سے پہلے تو ان کا مرتبہ ہے مہاجرین کا، اور مہاجرین کے بعد ان کا مرتبہ ہے انصار مدینہ کا، جنہوں نے مہاجروں کو سینے سے لگا کے بھائی بنایا۔ ان کا یہ قرآن ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور فرمایا تیسری جماعت کون ہے؟ والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
امام شافعی اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، کتنی قرآن پہ ان کی گہری نظر تھی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ہم مہاجر بھی نہیں بن سکتے، وہ گزر گیا وقت، ہم انصار بھی نہیں بن سکتے، وہ گزر گیا وقت، اب باقی ایک قسم ہے کہ جو ان انصار و مہاجرین کی اتباع کریں اور اتباع بھی اخلاص کے ساتھ کریں، تب اللہ راضی ہوگا۔ تو فرمایا کہ اب اگر آپ نے اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے تو بس مہاجرین انصار سے محبت بھی کرو، اطاعت بھی کرو۔ اور میرے مدنی پاک نے بھی فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، جو ان سے بغض کرے فقد ابغضنی، گویا اس نے میرے ساتھ بغض کیا ہے۔ ومن آذاہم، جو ان کو تکلیف پہنچائے۔ زندگی میں تو تکلیف ہے نا، جو بھی آدمی مارتا ہے لڑتا ہے، زندگی کے بعد تکلیف کیا ہوتی ہے کہ ان کے عیب نکالے، ان کی غلطیاں ڈھونڈے، ان پہ الزام لگائے۔ تو آپ نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جو ان کو ایذا پہنچائے اس نے مجھے ایذا پہنچایا۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچایا اس نے اللہ کو ایذا پہنچایا۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے نافرمانی کرے، قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اس لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے بعض اہل سنت والجماعت کے سکالر جو تھے، ان نے بھی صحابہ کی غلطیاں پکڑ کے کتابیں لکھ ڈالی کہ حضرت عمرو بن العاص نے یہ کیا اور حضرت خالد نے یہ کیا اور حضرت عثمان نے سب رشتہ داروں کو عہدے دے دیے اور یہ کیا اور یہ کیا، اور اس کے بعد فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی سچی تاریخ لکھی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یاد رکھو صحابہ محفوظ معصوم نہیں، محفوظ ہے، صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ کیا اللہ کا رسول ہمیں حق دیتا ہے کہ ان کی غلطیوں پر ہم بحث کریں؟ اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں دیتا ہے پھر تم تو خدا کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ بھئی حتیٰ کہ جنگ ہو گئی میں ہم سب سے راضی ہوں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، جیسے حاتب سے ہو گئی، جیسے تبوک والے مسئلے پر کعب بن مالک سے ہو گئی، ہلال بن امیہ سے ہو گئی، پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ اب ہمیں کیا اعتراض ہے ان پر اعتراض کرنے کا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں اعتراض کرنے والا بھی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، عمر ہے، لیکن حضور نے برداشت کیا، ہو رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ حاتب صحابی ہے، پھر بدری ہے، اللہ اس کی غلطیاں معاف کر چکے ہیں، تم کیسے اس کو منافق کہہ رہے ہو؟ تو اصل قصہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے میں فقال وتاؤ انہو کا شہر بدر، حضور نے فرمایا عمر خبردار بالکل اس کو کچھ نہ کہو، یہ بدر میں تھا۔ وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ قلت سید العالم صحنها وردت على سبب خاص فالأخذ بأم اللفظ لا خصوص سبب عند الجماهير من العلماء والخيانة أم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية۔ اب مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت کسی خاص سبب میں نازل ہوئی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ، یہی حکم قیامت تک ہے۔ ایک قرآن کی آیت کسی کی خاص قصے میں نازل ہوتی ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے قیامت تک۔ تو یہ آیت بھی، اس کا حکم بھی عام ہے قیامت تک۔ اسی پر جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ خیانت کے اندر چھوٹا گناہ بھی آ جاتے ہیں، بڑے بھی آ جاتے ہیں، لازمی گناہ بھی آ جاتے ہیں، پڑھنے والے متعدی گناہ سب آ جاتے ہیں۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم واللہ اعلم۔